یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان ساری احادیث میں بیسیکلی صحابہ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں اگلا باب بھی اگر ہم ساتھ دیکھیں اور پھر صحابہ کی فضیلت اور مناقب کو دیکھیں، اور اس میں سب سے بڑھ کر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے ذکر آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم صحابہ کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے طریقے پر ان کی اتباع کی، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں کیا بات یاد رہے کہ الشان کامیابی، یہ ہے دنیا کے کامیاب ترین لوگ جن کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں. ویسے تو ہم ہر روز ہی دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو سب سے زیادہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. ان سے اللہ راضی ہے، ان کے لیے باغات تیار ہیں. یہ ہے اصل کامیاب لوگ. دنیا میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ کامیاب بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ڈگریز اور مال و دولت. یعنی دنیا میں سکسیس کا معیار کیا ہے؟ ٹاپ پر کیا چیز ہے؟ مال ہے. کہ جو سب سے زیادہ مالدار ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے، یا پھر جس کی بہت شہرت ہے وہ کامیاب ہے، یا جس نے دنیا میں بڑا نام کمایا اور بڑے بڑے کارنامے کیے وہ کامیاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ جن کی یہ خوبیاں ہیں. اس آیت کو زبانی یاد کر لیجئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جب یہ آیت زبانی یاد ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ بیٹھے بیٹھے ہم اس کو پڑھ لیں گے، ہم اسے نماز میں بھی پڑھ لیں گے، اور ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان جیسی زندگی اختیار کرنی ہے. ان کی سب سے بڑی خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ والسابقون الاولون. سب سے ٹاپ پر نمبر 1 کون ہے؟ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جو آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد جو بھی آئے. لیکن جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یہ عام انسانوں میں افضل ترین ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ بندوں کی شکلیں، کس کا چہرہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ بہت پیارا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں لوگوں کا؟ ہم چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل دیکھتا ہے. تو سب سے بہترین دل کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو چن لیا، ان کو پیغمبری عطا کی، ان کو مبعوث فرمایا. پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین پایا. چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، ساتھی بنا دیا. وزیر، وزر سے، وزر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ. تو وزیر کون ہوا؟ بوجھ اٹھانے والا، یعنی آپ کے مددگار، آپ کے کاموں میں آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دینے والے، جو ان کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے ہیں. اس لیے مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جو چیز مسلمانوں کی نگاہ میں، یعنی ان صحابہ مراد ہیں، ان کی نگاہوں میں بری ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. قرآن مجید میں ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اہتدوا، پھر اگر وہ ایسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. پھر ہمیں تلقین کی گئی کہ ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں، کیونکہ یہی طریقہ نجات یافتہ لوگوں کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے بنے، 71، اور نصارہ کے 72، اور امت کے کتنے بن جائیں گے؟ 73. ایک کے سوا سب جہنمی ہوں. صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا میری امت پر بھی وہ وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، اور دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی کہ ایک کی جوتی دوسری جوتی کے ساتھ جیسے مطابقت ہے، 2 جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں نا، بالکل بنی اسرائیل کی طرح مسلمان بھی ہو جائیں گے. میری امت بھی ایسے ہی ہو جائے گی، انہی کے طور طریقوں پر چلنے لگی. حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا اعلانیہ، تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا. تو آپ دیکھیے قرآن مجید کھلتا ہے اور بنی اسرائیل کی کتنی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. وہ کس لیے ہمیں بتائی گئی؟ کہ ان جیسے اعمال سے پرہیز کرنا. تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ پھر صحابہ کرام. پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ صحابہ کو دیکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے خوشخبری، جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری، جس نے میرے صحابہ کو دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری. تو کتنے لوگ ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے اور میری صحبت اختیار کرنے والے موجود رہیں گے اس وقت تک تم خیر و بھلائی پر رہو گے. اللہ کی قسم اس وقت تک تم خیر پر رہو گے جب تک تمہارے اندر میرے صحابہ کو دیکھنے والا اور ان کی صحبت اختیار کرنے والا موجود رہے گا. اللہ کی قسم تم اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک میرے اندر میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والا اور ان کی صحبت اختیار کرنے والا موجود رہے گا. تو بات کہاں تک جا پہنچی؟ تبع تابعین پر. کیونکہ صحابہ کی فضیلت کا باب ہے نا، اس لیے جو باتیں بخاری نے نہیں لکھی اور کتابوں میں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور پھر ان کے شاگرد اور پھر آگے ان کے شاگرد کتنے بہترین لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امان ہیں. جب ستارے نکلنا بند ہو جائیں گے تو پھر آسمان پر وہی آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا. وہ کیا؟ جب ستارے بکھر جائیں گے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، 30ویں پارے میں پڑھا نا آپ نے، قیامت آ جائے گی. فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ آ جائے گا جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے. میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے، جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ فتنے آ پڑیں گے جن کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی ہر بعد والا دور پچھلے دور سے کم درجے کا ہوگا. اسی طرح صحابی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کی رفاقت بھی فضیلت کا باعث ہے. صرف ایک گھڑی بھی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا وہ بھی افضل ہے باقی انسانوں سے. ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، پس ان میں سے کسی ایک صحابی کا آپ کی صحبت میں گھڑی بھر ٹہرنا تم میں سے کسی ایک کی زندگی بھر کے عملوں سے بہتر ہے. یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یا پھر آپ کے صحابہ کے ساتھ رہے وہ باقی لوگوں سے افضل ہیں. سعید بن زید کہتے ہیں ان صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہنا، یعنی تعلیم میں یا جہاد میں یا جہاں بھی، اور اس میں اس کے چہرے کا غبار آلود ہو جانا، یعنی آپ کے ساتھ جو بھی کام کیے، خندق کھودی یا جنگ کے لیے نکلے یا کسی بھی کام کے لیے نکلے اور ان کا چہرہ غبار آلود ہو گیا، وہ تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے کہیں بہتر ہے، خواہ تمہیں نوح علیہ السلام کی زندگی ہی کیوں نہ مل جائے. اگر اتنی لمبی بھی زندگی ہو اور پھر بھی تم بڑے اچھے اچھے کام کرو تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو ان کا مقام اور ان کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو صحابہ پر نکتہ چینی کرتے ہیں یا انسان ہونے کے ناطے ان سے جو غلطیاں ہوئی ان کو اچھالتے رہتے ہیں.
جہاں صحابہ کی فضیلت ہے وہاں یہ بات بھی یاد ہو کہ وہ انسان تھے، اور انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کی کمزوریوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ درگزر کیا جاتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کی غلطیوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی حسنات زیادہ ہیں سیئات کے مقابلے میں. تو ہمیں جب صحابہ کا ذکر ہو تو ان کے کن پہلوؤں کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے؟ حسنات کا. اور باقی چیزیں ان کی اجتہادی خطا ہو سکتی ہیں، اور مجتہد جو ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے. معذور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا عذر قبول کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا. یعنی کوئی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں تو تم اپنی رائے بیچ میں نہ دینے لگنا کہ اچھا پھر انہوں نے یہ کیوں کیا اور انہوں نے وہ کیوں نہ کیا، انہیں یہ کرنا چاہیے. نو کمنٹس. جو انہوں نے کیا اگر وہ صحیح تھا تو بہت اچھا تھا، اور اگر صحیح نہیں بھی تھا تو بھی انہوں نے اس کو صحیح سمجھ کے کیا، غلط سمجھ کے نہیں کیا، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو کیا کرنا؟ خاموش رہنا. جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سٹارز کی جو باتیں ہیں یا ہاروسکوپ ہے اور تقدیر اور قسمت کی باتیں، ان میں دلچسپی نہیں لینا، اس طرح کی ڈسکشن میں حصہ نہیں لینا، خاموش ہو جانا. اور جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو بھی خاموش ہو جانا. تقدیر میں بحث نہیں کرنا، کیونکہ تقدیر کا معاملہ جتنا انسان اس میں بحث کرتا ہے اتنا ہی الجھتا چلا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. تو بہرحال ہم سب کو یہ یاد رہے کہ صحابہ اس امت کے بہترین لوگ تھے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. آپ نے کیا سمجھا، کیا سیکھا؟ اور آج کے لیے اگر آپ اپنی ایک چھوٹی سی ڈائری یا کوئی نوٹ بک یا کہیں پر بھی کوئی بلاگ کچھ بھی بنائیں اور اس میں کوئی ایک چھوٹی سی چیز، بہت لمبی بات ہے بے شک نہ کریں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز اس میں شیئر کریں. اگر آپ کے اپنے کوئی واٹس ایپ گروپس ہیں یا آپ کہیں بھی لکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایک بات صحابہ کی فضیلت کے بارے میں دوسروں سے شیئر کریں، اپنے گھر والوں سے شیئر کریں، ان کا مقام بتائیں. اور یہ آیت تو آپ نے یاد کرنی ہے، انشاءاللہ کل کلاس میں آپ کو یاد کرا دی جائے گی. آپ اپنے طور پر بھی کریں، پھر نماز میں بھی پڑھیں، قل هو اللہ کے ساتھ اس آیت کو بھی پڑھ لیں، اور پھر اس کی روشنی میں کامیاب انسانوں کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کامیاب کون تھے. ٹھیک ہے؟ اب کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے، کوئی اور مشورہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، تاکہ آج سے ہم کچھ چیزیں طے کر لیں. اور اگر ان میں تھوڑا سا وقت بھی ہم لگائیں گے نا، ہر روز تھوڑی تھوڑی شیئرنگ بھی کریں گے تو اس سے ہمارے لیے خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اور پھر یہ کہ ہم اپنے یاد رکھنے کے لیے بھی کچھ، کیونکہ ہم ساری باتیں دوسروں کو بتا دیتے خود بھول جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی بات صرف میری سنی سنائی نہ ہو، پورے ریفرنس کے ساتھ ہو اور صحیح الفاظ میں ہو. کیونکہ غلط چیز کو شیئر کرنا کیا ہے، یا حدیث کو اپنی طرف سے بنا لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جھوٹ باندھنا ہو جاتا ہے، اور اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا سیکھا آپ نے آج؟ السلام علیکم استاذہ. ایک چیز میں شیئر کرنا چاہی تھی، آپ اس کی کریکشن بھی کر دیں. میں کہیں دیکھ رہی تھی انٹرنیٹ پر ہی کہ ایک ویڈیو تھی اور اس پہ نیوز بھی تھی کہ 1932 میں شاید کہ عراق میں صحابہ 2 تھے، ان کی قبر سے ان کو نکال کے شفٹ کیا گیا تھا. شاید جابر بن عبداللہ ہی تھے ان میں سے ایک. تو یہ سچ ہے یہ والی بات؟ جی، یہ جو واقعہ ہوا اس میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی کینیڈا میں، ان کا نام عالیہ تھا، وہ حیدرآباد دکن سے ہیں. ان کے والد اس وقت عراق میں پوسٹڈ تھے، اریگیشن کے محکمے میں. وہ انجینئر تھے اور وہاں پر ان کی پوسٹنگ تھی، یعنی کام کر رہے تھے وہ. اور جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ بھی اس جگہ موجود تھے، انہوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا. یہ صاحب جب میں کینیڈا میں تھی تو ابھی حیات تھے، زندہ تھے. تو میرا بہت دل چاہا کہ میں ان سے یہ واقعہ ان کی زبانی ریکارڈ کروا لوں. بہرحال میں نے عالیہ سے کہا اور انہوں نے ریکارڈ بھی کروایا، لیکن وہ اتنے بزرگ بوڑھے ہو چکے تھے کہ جو انہوں نے باتیں کہیں وہ مشکل سے ہی سمجھ میں آتی تھی. لیکن عالیہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے والد نے کئی دفعہ ہمیں یہ واقعہ جب یہ پیش آیا اور اس کے بعد ہمیں اس کی تفصیل بتائی. تو شہید کے بارے میں تو ہم قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ شہید جو ہے زمین اس کے جسم کو نہیں کھاتی، وہ اپنی قبروں میں اپنے جسموں سمیت سلامت رہتے ہیں اور ان کو اللہ پاک کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم،
کیونکہ ان کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہے. اور اس میں رپورٹ میں یہی تھا کہ ان کی جو تھی ڈیڈ باڈیز بالکل ٹھیک تھیں, بالکل فریش تھے ان کے چہرے. بالکل. استاذہ یہ جو پہلی حدیث کے اندر یہ ہے نا فیفتح لہم, یعنی اتنی کہ دنیا میں بھی اللہ کی تائید, اللہ کی مدد, نصرت, اور اتنا بڑا مقام ہے. یہاں سے فضیلت ان کی ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا اس گروہ میں یا اس جماعت میں یا اس لشکر میں موجود ہونا ہی دوسرے لوگوں کے لیے ایک کس چیز کا باعث تھا, ایک خوشی کا, ایک فتح کا اور ایک اعزاز کا باعث تھا. ان کے لیے اعزاز کا باعث تھا. اس وقت تو یعنی بہت کم ہوں گے نا, جو اس لشکر میں بہت کم ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے. تو جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں قسم کا ذکر ہے, تو صرف قسم کہنا یا اللہ کی قسم کہنا, دونوں میں یہ جو ہوتا ہے نا قسم سے اس کو اللہ قسم کہتے ہیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لیکن جو پراپر قسم ہوتی ہے اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں. صحیح. اور دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہی تھی کہ اس میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, صحابہ کو دیکھا, تو کیا خواب میں دیکھنے کا بھی وہی ہے حیثیت, یا یہ لائیو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ لائیو دیکھنے کی بات. خواب میں اگر واقعی کوئی دیکھے تو وہ ایک بشارت ہے اس کے لیے, ورنہ اصل بات لائیو دیکھنے ہی کی ہے. بعض جنات جو ہوتے ہیں ان کی عمر بہت لمبی لمبی ہوتی ہے, تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی جن کسی نے کہا کہ میں نے فلاں تابعی کو یا صحابی کو یا فلاں کو دیکھا, لیکن ان باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. السلام علیکم. جی استاذہ, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ مطلب جب بھی کوئی نبی آیا تو ان کے ساتھ, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے, پھر اور بھی قیامت تک جو دین کا کام ہوتا رہے گا اور ہوتا رہا ہے ان کے بھی ساتھی تھے. تو کیا جو لوگ شروع میں ہوتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں دین کے کام کو, بعد میں آنے والے ان کو کچھ باتیں کریں, تو کیا اس میں بھی وہ کچھ آ جائے گا؟ ان کو رسپیکٹ نہ دیں, ان کی بات کو وہ نہ کریں, ان کو کچھ سمجھیں نہ دیں, اہمیت ہی نہ دیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی شخص دین کے لیے قربانی کرے اس کا ایک مقام ہوتا ہے, اس بنا پر اس کا ایک احترام ہوتا ہے. اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو کیونکہ اس کی قربانی بڑی ہوتی ہے, جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا, تو اس کی غلطی کو اگنور کیا جائے گا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ بدری صحابہ میں سے اگر کسی سے بڑی بھی غلطی ہو جاتی تو آپ کیا فرماتے؟ حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا جب حضرت عمر نے کہا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, انہوں نے بدر میں حصہ لیا ہے. تو جن صحابہ نے بدر میں حصہ لیا ان سے بعد میں کچھ بھی ہوا تو انہیں کیا کہہ کے چھوڑ دیا گیا؟ انہوں نے بدر میں حصہ لیا ہے. تو یہ قدرتی بات ہے. جیسے والدین ہوتے ہیں نا بڑے, تو والدین انسان ہوتے ہیں, ان سے غلطی ہو جاتی ہے نا, لیکن ان کے احسانات اتنے ہوتے ہیں, ان کی محنت اور ان کی کوشش اور ان کی قربانیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اس بنا پر اگر ان سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اچھالنا نہیں چاہیے, اور اس کو بنیاد بنا کر گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جو بھی انسان اپنے ماں باپ کے خلاف بولتا ہے, کیا سننے والا اس کی کوئی عزت اور قدر کرتا؟ نہیں کرتا. اگر کبھی ضرورت بھی پیش آئے کوئی بات ایسی ذکر کرنے کی تو بہت ادب, احترام اور ان کی پہلے اچھی حسنات صفات بیان کر کے پھر اس کے بعد ذکر کرنا چاہیے کہ اس غلطی کی اصلاح کیسے کی جائے. کیونکہ بعض بچے جب دین پر آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کچھ غلط کام بھی کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح کرنی ہے, لیکن وہ سرے عام پبلکلی ہر جگہ بیٹھتے اٹھتے ماں باپ کی برائیاں نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح کسی بھی کام میں جو لوگ سابقون ہوتے ہیں ان کا بہرحال اپنا ایک مقام ہوتا ہے, وہ بھی انسان ہوتے ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ان کی غلطی کو بنیاد بنا کر ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا احادیث پیشن گوئی کا کام دیتی ہے؟ اگر پیشن گوئی ہے تو اس کو ہم کیسے محسوس کریں گے؟ کیا کوڈ ورڈ ہے, کیا طریقہ کار ہے, اور اس کو سمجھنے کے کچھ اصول قوانین کیا سب کچھ ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم کوئی بھی کسی بھی کلاس کو اٹینڈ کریں تو جو سبجیکٹ چل رہا ہو اسی سے متعلق سوال کریں, حدیث کے اندر سے سوال کریں
یا اس سے متعلق جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سے سوال کریں, اس سے باہر سوال نہ کریں, کیونکہ اس سے فوکس ہٹ جاتا ہے, انسان اس سبجیکٹ کو جذب نہیں کر سکتا. پیشن گوئی یا تو قرآن کی سچی ہوگی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ پوری ہو جائے تو ہم اسے دیکھ لیں گے, لیکن ہم یہ نہیں کریں کہ سارے کام کاج چھوڑ کے تو ہر چیز میں اس کو تلاش کرنا شروع کر دیں. وہ صرف خبردار کرنے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا, ایسا وقت آئے گا, ایسا ہو سکتا ہے. تو ہم پھر کیا کریں کہ اپنی احتیاط برتیں. کسی کی برائی کا ذکر ہے تو ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں, یعنی ہمیں ایک طرح سے محتاط کیا گیا ہے, خبردار کیا گیا. ٹھیک ہے, چلیے جی آپ کچھ کہیے. صحابہ کرام کی جو بات ہو رہی ہے یہاں پر, یا مہاجرین کے درجوں کی بات ہو رہی ہے, تو واستو میں جب ہم اتنے اعلیٰ درجے سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت نیچے لے آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے, اور ہم اس کے اوپر تھوڑا مروب ہو کے یا داد دے کے ہم کہتے ہیں ہاں بہت اچھے لوگ تھے, لیکن ہم تو نہیں ہیں. صرف ان کی عقیدت, محبت اور ان کو ایک بہت اونچے مقام پہ بٹھا کے خود فارغ ہو جاتے ہیں. جی, اور کیونکہ اصل جو بات ہے نا کہ اچھا یہ انسان تھے, یہ انبیاء نہیں تھے, اور انسان ہونے کے بعد انہوں نے رضی اللہ کا خطاب پایا, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں سے نوٹ یہ کریں کہ کیا اخلاق یا کردار یا وہ کیا بات تھی جو آج ہم بھی اپنا سکتے ہیں, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں. اس میں جو ہمیں بات نظر آ رہی ہے بار بار جو فتح کی بات ہے اس کی, کہ چاہے وہ عزت تھی, چاہے کامیابی تھی, مقام تھا, فوز عظیم تھی, کچھ بھی تھا, اس کے پیچھے وہی والی بات جو ہے کہ کامل تقوی, کامل ایمان اور اللہ رسول کی اطاعت, یعنی یہی ایک چیز ہے جو عزت کو بڑھا سکتی ہے یا کامیابی دے سکتی ہے, چاہے وہ آج کے دور میں کر لیں یا وہ صحابہ کے دور میں ہو جائے. انہوں نے بھی صرف صحابی ہونے سے مقام نہیں پایا تھا, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر شخص ایمان نہیں لایا تھا یا عمل صالح میں نہیں تھا تو وہ بھی ایمان کے درجے میں نہ ہونے کی وجہ سے صحابی سے محروم رہا. تو یہ بھی ہم بعض دفعہ اس کو کر جاتے ہیں کہ ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارا ایمان کامل کے درجے تک نہیں جا رہا, صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. یعنی امام بخاری نے یہ چیپٹر کیوں لکھا, یہ حدیثیں کیوں جمع کی, یہ مقام ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, وائے. جی تاکہ ہمارے لیے روشن مثالیں سامنے آئیں. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آیت پھر لگائیے اور پھر چند باتیں مہاجرین کے حوالے سے, اور اس کے بعد انشاءاللہ مہاجرین وفضلہم. مہاجرین کون تھے؟ جنہوں نے ہجرت سے پہلے مکہ میں اسلام قبول کیا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے, یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا. یعنی ان میں غلطیاں ہوئی تو ان کو دور کر دوں گا, ان کو اگنور کرو, اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی جو پراگندہ بالوں والے اور میلے کپڑوں والے ہیں. وہ آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے, بند دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے, اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا مقام ہے. ان پر یہ غربت اور یہ مشکل وقت دین کی وجہ سے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان کہتے ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم حبر آپ کے پاس آیا. وہ بولا, میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا, پوچھو. اس نے کہا, جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی, آسمان بھی بدل جائیں گے, تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, وہ پل صراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے. پل صراط سے پہلے کیا ہوگا؟ ایک جگہ ہوگی جہاں بالکل اندھیرا ہوگا. اس نے پوچھا, سب سے پہلے کون گزریں گے پل صراط سے؟ فرمایا, فقراء مہاجرین. یہ مقام ہے ان کا. دنیا میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا, لیکن آخرت میں وہ سب سے آگے ہوں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ قیامت کے دن ان پر بیٹھیں گے، قیامت کے دن جو اتنی مشکل مصیبت کا دن ہوگا، اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جب تک باقی لوگ پہنچیں گے وہ جنت میں قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے. یہ دوسری حدیث میں آتا ہے، اس میں نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے. یعنی لوگ ان کو یعنی ساتھ بٹھانا، یا جسے کہتے ہیں نا کہ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ آئے ہیں تو ان کی مدد ہی کرنی پڑے گی، ان کو دینا ہی پڑے گا، اور ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا. یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے مر جاتے تھے، یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے مر جاتے تھے، لیکن انہیں پورا نہ کر پاتے تھے. چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے آواز لگائیں گے تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا، آخرت کا گھر کتنا بہترین ہے. یعنی جب یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو ہر طرف سے فرشتے آ کے ان کو سلام کریں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں اپنا وقت جان مال لگاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے اور ان کی خواہشات ان کے سینوں میں ہی رہ جاتی ہیں اور اسی حال میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے وہاں کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا اجر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے لیے چن لے، اپنے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے. مجھے اور آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ نمبر 1 اس پر دل سے راضی ہوں، اس کی قدر کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ سے اس مجلس میں بیٹھیں اور علم سیکھ کر اس میں سے کچھ حصہ حفظ کریں اور کچھ حصہ اس پر غور و فکر کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر عملی طور پر بھی شکرانہ ادا کریں. انشاءاللہ آج آپ سب کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے، چاہے وہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.